جو ہمارے ملک کے اندر پچھلے چند دنوں میں افسوسناک واقعات رونما ہوئے، جن کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، عزت پر، حرمت پر فرانس کے اندر جو معاملات ہوئے، حملے کیے گئے، کارٹون بنائے گئے، خاکے شائع کیے گئے سرکاری سطح پر، اور پورے مسلمانوں کو کہ دلوں کو تکلیف پہنچی۔ ظاہر ہے جس انسان کے دل میں حضور کا عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ کیسے اپنے کریم آقا کی شان میں گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ مسلمان ممالک کی حکومتوں نے اس حوالہ سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی، جس کی بنا پر عاشقان رسول کو، مسلمانان پاکستان کو سڑکوں پہ آنا پڑا، احتجاج کرنا پڑا، آواز اٹھانی پڑی، اور ماہ رمضان کے اندر بہت افسوسناک واقعات ہوئے جن سے ہر دل زخمی ہے، ہر سینہ چھلنی ہے، اور ہر آنکھ سے آنسو رواں ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر انسان کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر دل میں ذرا بھی انسان کی غیرت ایمانی ہوتی ہے، جذبہ ایمانی ہوتا ہے، تو وہ منظر دیکھ کر انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کا ماحول ہے، روزے کی حالت میں لوگ ہیں، درود و سلام کی صدائیں زبان سے جاری ہیں، اللہ اکبر کے نعرے جاری ہیں، اور پھر کسی چیز کا خیال نہ کیا گیا، اور کتنے لوگ صرف اس بات پر شہید کر دیے گئے، حضور کی ناموس، عزت اور حرمت کی بات کرنے کی وجہ سے۔ اور مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے اس ملک سے، جس فرانس نے سرکاری طور پر ہمارے کریم آقا کی شان میں گستاخی کی، اس کے سفیر کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ صرف یہ مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ کسی کفر کے اور کافروں کے ملک میں نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے ملک میں ہوا ہے، اور اس مطالبے پر کتنی جانیں شہید کی گئی، کتنے لوگ زخمی کیے گئے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ ہمارے تحریک والے ہوں۔ دونوں طرف سے ملک پاکستان کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، جس پر ہم سب کے دل افسردہ ہیں۔ حضور کی ناموس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ایسے وقت کے اندر یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ مریض راستے میں رہ جاتے ہیں، ایمبولینس رک جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہمارے کاروبار سے بڑھ کر، ہمارے خاندان سے بڑھ کر، اور ساری کائنات سے بڑھ کر، جب تک حضور کی ذات سے پیار نہیں ہوگا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ بہرحال جو کچھ ہوا، لیکن ان ساری قربانیوں کا اور سارے معاملات کی وجہ سے جو مثبت چیز ہوئی، جو کامیابی ہوئی، کہ پوری دنیا کے اندر حضور کی ناموس کا پیغام گیا ہے، حضور کی عزت کے حوالہ سے، حرمت مصطفیٰ کے حوالہ سے ایک مسلمانوں کا پیغام دنیا تک گیا ہے کہ مسلمان اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور دنیا کفر یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ ملک پاکستان جو واقعتاً اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، اس ملک میں مسلمان اپنے کریم آقا کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کی ہم دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور ان کی صحتیابی کے لیے، اور جو قید ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس سارے صورتحال کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہماری ملک پاکستان کی اسمبلی کے اندر
اب حضور کی ناموس پر آواز بلند کی گئی ہے، حضور کی عزت پر آواز بلند کی گئی ہے، اور گستاخانہ خاکے بلانے والوں کو ایک چہرہ دکھایا گیا ہے۔ اللہ کرے یہ صورتحال برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی عزت و ناموس پر جس حوالہ سے بھی ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اللہ کریم ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ساری حکومتیں، اقتدار، یہ سب کچھ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے کریم آقا کی شان کے اندر نہ گستاخی کرنی چاہیے، نہ سننی چاہیے، اور نہ بے جا بغیر سمجھ کے کسی حکومت کا دفاع کرنا چاہیے۔ جو پہلے حکومتیں یہ کام کر چکی ہیں ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک بار الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ قل شریف پڑھیں تاکہ ہم ان شہداء کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس پاک کلام کے صدقے سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے طفیل سے ماہ رمضان کا صدقہ یا اللہ جو شہداء ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کو اس کے صدقے سے یا اللہ اپنے محبوب کی عزت اور ناموس پر کا پہرے دار بنا۔ حضور کی کامل غلامی ہمیں نصیب فرما، غلامی مصطفیٰ میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرما۔ یا رسول اللہ ینظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا اللہ جو زخمی ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جو قید ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ فرما۔ یا اللہ دنیا کفر جو ہمارے کریم آقا کی شان کے اندر وقتاً فوقتاً گستاخیاں کرتی ہے، مالک مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق دے، اور سارے مسلمان ملکوں کو یا اللہ دنیا کفر کے اس ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کی ہمت، توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان کے صدقے جس ماہ مکرم کے اندر یہ ملک معرض وجود میں آیا اور اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا، مالک اس ملک کو یا اللہ استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے اس کو محفوظ فرما، کفر کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔